شکریہ اللہ جی کہ آپ نے میری دعا قبول کی۔ چلے کچھ ہی صحیح، مگر شادل کو میرا احساس تو ہوا۔ اب پلیز ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دیں تاکہ میری زندگی مکمل ہو سکے۔ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی شادل کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر خود بھی سو گئی۔ ڈنر سے واپس لوٹ کر ابیہ ڈریسنگ روم میں نائٹ ڈریس پہننے چلی گئی، جبکہ فرمان باتھ روم سے چینج کر کے واپس روم میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ کے ابیہ کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک کچھ دیر بعد ابیہ بھی کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ فرمان اٹھ کر ابیہ کے قریب چلا آیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ بیہو یار، آج نہ ہم الگ طریقے سے رومانس کریں گے۔ الگ قسم کا رومانس؟ میں کچھ سمجھی نہیں فرمان کو دیکھتے ہوئے ابیہ نے حیرانگی سے سوال کیا تو فرمان کھول کر مسکرانے لگا۔ مطلب یہ میری جان کہ پہلے ہم دونوں پہلے ایکٹنگ کریں گے پھر رومانس، جیسے کہ اس وقت تم میری ٹیچر بننا اور میں تمہارا اسٹوڈنٹ۔ فرمان، یہ سب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمان کی بات سنتے ہی ابھی آنکھیں پھیلائے اس سے مقصد دریافت کرنے لگی۔ یار مقصد تو ہے تو وہ کیا ہے نا بیہو کہ بچپن میں میری ایک ٹیچر میرا کرش تھی، بہت پیاری تھی وہ، لیکن تب میں بچہ تھا اور انہیں پرپوز بھی نہیں کر سکا۔ لیکن اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اور بچے کی شادی بھی ہو گئی ہے اور یہی بچہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ بیہو کرو نا پلیز، میں کمرے سے باہر جا کر واپس آتا ہوں، تب تک تم بالوں کا جوڑا بنا لو اور اینک لگا کر میری ٹیچر بن جاؤ۔ لیکن فرمان سنے تو میرے پاس چشمہ نہیں ہے۔ فرمان کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ ابیہ نے تیزی سے کہا تو فرمان نے واپس مڑ کر اس کے قریب آ کے سائڈ ٹیبل کی ڈراز کھولی۔ یعنی میری کلاسز ہی لگا لو، اب میں جا رہا ہوں تو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ تم۔ فرمان بولتے ہی دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ابیہ مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف خود کو ریلیکس کرتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ ٹھیک کچھ دیر بعد فرمان نے دروازہ نوک کر دیا۔ میڈم کیا میں اندر آ جاؤں؟ فرمان کے میڈم بولنے پر ابیہ کی ہنسی نکل گئی جسے وہ کنٹرول کرنے لگی اور ہنستے ہوئے فرمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کیا کام ہے تمہیں؟ ابیہ اب اپنے کریکٹر میں مکمل گھس چکی تھی، تبھی فرمان کو تم کہنے لگی، میڈم میں نے اور وہ آپ سے بہت ارجنٹ اور سیریس بات کرنی ہے۔ ابیہ سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر چوری چوری نظریں اٹھا کر ابیہ کو دیکھتے ہوئے فرمان اس سے بولا تھا، کیا بات کرنی ہے تمہیں جو ابھی تک یہاں ہو؟ کیونکہ باقی بچوں کو تو کافی دیر پہلے چھٹی ہو گئی ہے تو تمہیں بھی جانا چاہیے تھا۔ میڈم بہت پرسنل بات ہے، اس لیے تو اکیلے میں آپ سے کرنے آیا ہوں۔ ابیہ کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں فرمان اس سے گویا ہوا۔ ابیہ نے حیرانگی ظاہر کی، ایسی کون سی پرسنل بات ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، جلدی سے بتاؤ مجھے۔ میڈم وہ آئی لو یو۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں کہ شرم نہیں آتی اپنی ٹیچر کو ایسے کہتے؟ جی نہیں آتی شرم، اسے بیچ کے آپ کے لیے گفٹ خرید لیا ہے۔ اچھا میڈم، کیا میں آپ کی کمر کو پکڑ سکتا ہوں؟ ابیہ کو شوق نظروں سے دیکھتے اس کے قریب سے قریب تر ہوتے فرمان نے کہا تو ابیہ کی آنکھیں مکمل پھیل گئی تھی۔ ارے تم تو بہت ہی بے شرم ہو، کیسے بے حیائی کی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ایک گھوری فرمان پہ ڈالتے ہوئے ابیہ نے اسے بولا تو فرمان اگلے ہی پل ابیہ کی کمر کو دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو میڈم جی؟ ابھی تو صرف باتیں ہی کر رہا تھا، مگر میں پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اپنی شرٹ کے تمام بٹنز کھول کے یوں ہی ابیہ کو کمر سے پکڑے فرمان اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کروا کر اس کی گلاسز کو اتار کر ابیہ کو گود میں اٹھا کر بیڈ کی سمت چل پڑا تھا۔ ارے چھوڑو مجھے، چھوڑو، کوئی ہے پلیز میری مدد کرو۔ اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے ابیہ نے دہائی دی، جبکہ فرمان اس کی ایکٹنگ دیکھ کر خود بھی ہنسنے لگا۔ کوئی نہیں آئے گا میڈم آپ کو بچانے۔ ابیہ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کان کے قریب ہوتے فرمان اپنی شرٹ کو اتار کر زمین پہ پھینک دیا اور پھر تیزی سے ابیہ کے نائٹ ڈریس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ ابیہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور پھر شرٹ کے تمام بٹن کھلتے ہی فرمان نے اسے ابیہ کے وجود سے جدا کر دیا اور پھر ابیہ پر جھکتے ہوئے اس کے کندھے کو چومنے لگا، ساتھ ہی وہ ہلکا ہلکا سا کاٹ بھی رہا تھا جس پر ابیہ کی ہلکی سی سسکی نکل جاتی۔ اس کی سانسیں بہت بھاری ہو چکی تھی۔ کندھے سے ہوتے ہوئے فرمان اب آہستہ آہستہ ابیہ کی گردن کے علاوہ اس کے سینے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے جا رہا تھا اور پھر
وہ آخر میں اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کافی دیر تک خود کو سیراب کرتا رہا، جبکہ ابیہا بھی اسے کندھوں سے مضبوط تھام کر ساتھ اپنے قریب کر چکی تھی، اور پھر ابیہا کے ہونٹوں کو آزادی بخش کر فرمان اپنے اوپر کنفرٹر کھینچتا اور ابیہا کے باقی کے کپڑوں کو بھی اس سے الگ کر کے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ساری رات وہ دونوں محبت کی بارش میں بھیگتے رہے، اور پھر ابیہا کے کہنے پر فرمان اس سے الگ ہوتا بیڈ پہ لیٹ گیا تو ابیہا بھی اس کے سینے پر سر رکھ کے مسکرانے لگی۔ فرمان، ایک بات کہوں، آج آپ کچھ زیادہ ہی رومانٹک موڈ میں تھے، مطلب کہ ہاں یہ تو ہے یار، وہ کیا نا، ایک وجہ تو یہ تھی کہ تمہیں یقین دلانا تھا کہ تم مجھے کیسی لگتی ہو، اور دوسری وجہ آج تم میری ٹیچر بنی نا، اس لیے۔ کیا مطلب کہ آپ کو اپنی ٹیچر پر زیادہ پیار آ رہا تھا؟ ابیہا نے چہرہ اونچا کر کے فرمان کو گھوری ڈالی۔ یار ٹیچر بھی تو تم ہی بنی تھی، اس لیے پیار آ رہا۔ بس رہنے دیں آپ۔ ابیہا مکمل ناراض ہو گئی تھی فرمان سے، اسی لیے اس کی جانب کمر کر کے لیٹ گئی، جبکہ فرمان اس کی پشت کو دیکھتے فوراً اسے کمر کی جانب سے اپنے بازو میں بھر کر گردن کو چومنے لگا۔ ارے میری جان ناراض ہو گئی مجھ سے؟ جی بہت زیادہ، ابیہا نے بھی جتانا ضروری سمجھا۔ یار چلو نا، سوری، ٹھیک ہے، آئندہ سے میں زیادہ رومانٹک اپنی بیوی کے ساتھ ہوا کروں گا، آئی پرومس۔ فرمان کی معصومیت پر ابیہا ہنسنے لگی تو فرمان کو کچھ سکون ملا، اور پھر سے وہ ایک دوسرے کے قربت میں گہری نیند سو گئے۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے اچانک ابیہا نے فرمان کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ فرمان نے حیرانگی سے سوال کیا۔ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے اور ابیہا نے ڈھیروں شاپنگ کی تھی۔ کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ ابیہا کو بول کر فرمان پھر سے اسے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب امجد تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور فرمان کی طرف بڑھا، صاحب جی جلدی چلیں، بہت ضروری کام ہے۔ فرمان کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے نظر جھکائے امجد نے اس سے کہا تو فرمان بدمزہ ہونے لگا۔ اب کون سا کام آ گیا ہے؟ میں نہیں جا سکتا، آج منع کر دو۔ صاحب جی نہیں کر سکتا منع، آج بہت ضروری ہے آپ کا جانا۔ فرمان نے صاف انکار پر امجد اسے اب کی دفعہ عجیب سے اشاروں کے ساتھ بات سمجھانے لگا تو فرمان کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا وہ والا کام، یہ تو واقعی بہت ضروری ہے۔ بیہو یار سوری، آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تو کیا ہم کل چلیں؟ ایک ہاتھ سے امجد کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمان نے ابیہا سے پوچھا تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں فرمان، آپ چلے جائیں اپنے کام پر، لیکن میرا جانا بھی ضروری ہے تو میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ ویسے فرمان، ایسا کون سا ضروری کام ہے جو آپ اتنے سیریس ہو گئے؟ ابیہا کے سوال پر فرمان کو کچھ گھبراہٹ تو ہوئی، مگر وہ خود کو کمپوز کرنا جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا تھا۔ کچھ نہیں بیہو، وہ اصل میں ہمارا ایک ملازم نے فراڈ کیا ہے ہمارے ساتھ، تو بس اسی کے متعلق ہے۔ اچھا تم چلی جاؤ گی نا اکیلے؟ ابیہا کو جواب دے کر فوراً فرمان نے اس سے سوال کر لیا، جس پر ابیہا سر کو ہاں میں جنبش دینے لگی۔ جی چلی جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اینڈ لو یو۔ ابیہا جواب ملتے ہی فرمان اپنی کرسی سے اٹھا اور ابیہا کی پیشانی چوم کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ ابیہا اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ صبح کے 7 بجے جب شادل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سارا کے بے حد قریب پایا۔ اس وقت سارا کے چہرے پر اتنا سکون اور اطمینان تھا کہ وہ ایک پل کے لیے خود کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر ٹھہرتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ شادل کی قربت اسے کتنا سکون پہنچا رہی تھی یہ تو صاف ظاہر تھا، لیکن شادل اس حقیقت کو دیکھ کے بھی انجان بننے میں مصروف تھا، اسی لیے وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے اپنی یونیفارم لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور تیار ہونے لگا۔ خود تیار ہو کر ناشتے کے بعد اس نے سارا کے لیے خود ٹیسٹ کرتے ہوئے پرفیکٹ سوپ بنا کر وہ باؤل میں ڈالنے کے بعد اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے، اور جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا اسے سارا بیڈ سے اٹھتی ہوئی دکھائی دی، جس کی یہ کوشش بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھی کیونکہ بغیر سہارے کے اس سے کھڑے تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سارا کو یوں لڑکھڑا کر دوبارہ بیڈ پہ گرتے دیکھ کر شادل تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور سوپ کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اسے کھویا ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔ سارا کے زردی مائل چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے شادل نے سوال کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اوہ اچھا، میں لے چلتا ہوں۔ سارا کا جواب ملتے ہی شادل کو آگے کو جھکا اور سارا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے وجود کا تمام وزن خود میں سنبھالتے اسے باتھ روم تک لے گیا۔ تم ہو جاؤ فریش، میں یہیں پر موجود ہوں۔ سارا کو آہستہ سے باتھ روم میں داخل ہوتے دیکھ شادل نظریں پھیرے اس سے بولا تو وہ سر کو
ہاں میں ہلاتی دروازہ بند کر گئی۔ کچھ دیر بعد سارا نے دروازہ کھولا تو شادل نے اسے دوبارہ تھامتے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا اور سوپ کا بول اٹھا کر اسے پکڑایا، جسے سارا بھی خاموشی سے پینے لگی، لیکن اس کی نظریں مسلسل شادل کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں، جن سے وہ اکتا کر شادل اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھتا اسے جلدی آنے کا بول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کے وقت ابیہا ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال گئی اور کافی دیر تک شاپنگ کرتی رہی، جب اچانک ابیہا کو ایک دکان کے باہر نکلتے شادل اسی کی جانب تیزی سے چل پڑا۔ وہ یہاں اپنے کسی کام کے چکر میں آیا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے ابیہا یہاں مل جائے گی۔ ابیہا سنو! شادل نے ابیہا کی آواز سنی تو وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے اگلے ہی پل تیز قدم اٹھانے لگی۔ کیا عجیب مصیبت ہے، ہر جگہ ہی پہنچ جاتا ہے، دل میں شادل کو برا بھلا کہتی ابیہا مال کے داخلی دروازے کی جانب جا رہی تھی، جبکہ شادل بھی اس کے پیچھے ہی موجود تھا۔ ابیہا سنو تو یار، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اچانک ابیہا کے قریب ہوتے ہوئے شادل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تو ابیہا نے ایک سخت گھوری پر اس پر ڈالتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو میرے؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس وقت ابیہا کا غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، وہیں شادل کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابیہا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ایک بہت ضروری بات بتانی ہے تمہیں، پلیز میرے ساتھ کہیں چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات بھی، جاؤ تم، شادل کے کہتے ہی ابیہا نے فوراً انکار کر دیا۔ پلیز یار، سچ میں بہت ضروری بات ہے جو تمہیں بتانا لازمی ہے، اگر اتنی ہی ضروری ہے تو ہمیں یہی بتا دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ ابیہا شادل کو دیکھتے ہوئے اس سے بولی تھی، یہاں نہیں بتا سکتا ہوں، سمجھو یار تمہارے شوہر سے متعلق ہے یہ بات، اور میرے خیال میں تمہیں اس میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ کیا تم میرے شوہر کو کیسے جانتے ہو؟ ابیہا نے حیرانگی سے سوال کیا تھا۔ بہت اچھے سے جانتا اور پہچانتا ہوں اسے میں، ملک فرمان ہی نام ہے نا اس کا۔ شادل نے عجیب سی نظر اور لہجے میں فرمان کا ذکر کیا تو ابیہا کے حیرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ یار بولا تو ہے کہ یہاں نہیں بتا سکتا، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ شادل کہہ کر ابیہا کو آنے کا اشارہ کرتے چلنے لگا اور ابیہا بھی نہ جانے کیا سوچ کر اس کے ساتھ جانے لگی۔ اگلی کچھ دیر میں شادل ابیہا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کافی شاپ پہ لے آیا تھا۔ کیا بولنا ہے تمہیں بتاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ دو کافی کا آرڈر دے کر خود کو گھور رہے شادل کو اچانک ابیہا نے روکا تو وہ واپس ہوش میں آیا۔ وہ ابیہا، بات یہ ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر کیسا انسان ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ تمہارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ شادل کے سوال پر ابیہا بھڑکی تو اٹھی تھی۔ ہاں صحیح کہا تم نے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، مگر ابیہا تمہارا تو لینا دینا ہے نا، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے۔ ابیہا کو دیکھتے ہوئے شادل نے طنز کیا تھا۔ جانتی ہو میں ان کے کام کو، بزنس مین ہیں وہ بہت بڑے۔ ہا ہا ہا، تو یہ بتایا ہے اس نے تمہیں؟ اف، کیسا انسان ہے وہ! لیکن مجھے اس بات سے زیادہ حیرانگی ہوئی کہ تم نے یقین بھی کر لیا، مگر اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ گندا ہے وہ اور گنڈا ہے وہ اور ایک بہت بڑا اور بہت سے معصوم۔ بہت ہو گیا، آگے ایک لفظ بھی مت نکالنا اپنی زبان سے میرے فرمان کے بارے میں، سمجھے؟ یہ بکواس کرنے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ جا رہی ہوں میں، اور دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ ابھی شادل نے آدھی ہی بات کی تھی کہ ابیہا اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کافی شاپ سے باہر جانے لگی، جبکہ جلدی کے چکر میں وہ اپنا موبائل وہیں ٹیبل پر چھوڑ گئی تھی، جسے جلدی سے شادل نے اٹھایا اور ابیہا کا نمبر نوٹ کر کے وہ بھی کافی شاپ سے باہر نکل گیا۔ ابیہا یہ تو لے لو۔ ابیہا سڑک پر کھڑی رکشہ روک کر اس میں بیٹھنے لگی، جب اچانک شادل اس کے پاس آ کر اس کا موبائل واپس کرنے لگا، جسے بغیر شادل کو دیکھے ابیہا نے چھینے کے انداز میں اس سے لیا اور دوبارہ سے مال کی جانب چل پڑی جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ مال پہنچتے ہی ابیہا تیزی سے اپنی گاڑی میں شاپنگ بیگز پھینکنے کے انداز میں رکھتی ہوئی بیٹھ گئی تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے رستے پہ ڈال دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ابیہا یوں ہی غصے میں اپنے کمرے میں گھس گئی اور باتھ روم میں جا کر چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ اسے اس وقت خود کا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک یہی عمل دہرانے کے بعد وہ ریلیکس ہوتے ہوئے واپس کمرے میں داخل ہوئی اور ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کرنے لگی۔
کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ صرف جلن اور حسد میں مبتلا ہو کر ٹاول کو صوفے پہ پھینکتے ہوئے ابیہ خود ہی کھڑی خود سے بولنے لگی، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، بھلا میرے فرمان کو تو دنیا سے سب سے اچھے اور نیک انسان ہیں، ان میں تو کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی، خود سے زیادہ یقین ہے مجھے ان پہ۔ کیا سوچ رہی ہو بیہو؟ ابیہو دھیمی آواز میں خود سے بڑبڑا رہی تھی جب اچانک فرمان کمرے میں داخل ہوا۔ ابیہ کے پشت کے قریب کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی نا؟ صحیح کہا تھا میں نے؟ جی بالکل، ایک آپ ہی تو ہے میرے واحد رشتہ۔ ابیہ کے لہجے میں محبت شامل تھی جس پر فرمان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اچھا بیہو، جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ کیا ہوا فرمان؟ یاد کرو نا، ایک سرپرائز ہے۔ ابیہ کے سوال کرنے پر فرمان تیزی سے بولا تو ابیہ نے حامی بھرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کوئی بے ایمانی نہیں چلے گی بیہو، بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے ایک جیب سے ایک سرخ ڈبیا نکالی اور اس میں موجود گولڈ کی چین ابیہ کے گلے میں پہنا دی۔ اب کھول سکتے ہو تم آنکھیں، ابیہ کی گردن کو چومتے ہوئے فرمان نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو ابیہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہاتھ کی مدد سے وہ چین اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ تھینک یو سو مچ فرمان، بہت پیاری ہے یہ۔ مگر فرمان، اس کی کیا ضرورت تھی؟ چین کی تعریف کرتے ہوئے ابیہ نے فرمان سے کہا تھا، لو بھلا کیوں ضرورت نہیں تھی، اور ویسے بھی میں نے سوچا کہ میری چاند مجھ سے ناراض ہوگی کہ صبح میں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ نہیں گیا، اس لیے اسپیشلی یہ لینے شاپ پر جانا پڑا مجھے۔ مگر میں آپ سے ناراض کیوں ہونے لگی؟ وہ بھی ایسی نارمل سی بات ناراض ہونے والی تھوڑی ہے فرمان سے کہہ کر ابیہ ہلکا سا مسکرا پڑی۔ ہاں یار، لیکن مجھے تو ڈر رہا تھا نا۔ اچھا شاپنگ کر لی تم نے؟ جی کر لی، یہ دیکھیں۔ ابیہ نے صوفہ پر پڑی شاپنگ بیگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میرا سرپرائز پسند آیا نا تمہیں؟ جی بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ پھر سے گلے میں موجود چین کو چھوتے ہوئے ابیہ نے دل سے تعریف کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم بھی مجھے گفٹ دو۔ ابیہ سے الگ ہو کر اس کے سامنے ہوتے ہوئے فرمان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اوہ سو سوری فرمان، لیکن میں نے آپ کے لیے کوئی گفٹ نہیں خریدا۔ ابیہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ بیہو بیبی، میرے لیے تو ہمیشہ سے سب سے بڑا گفٹ تمہاری ایک پیاری سی کسی ہے، تو یار وہ دے ہی دو۔ ابیہ کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے قریب ہونے کے بعد فرمان آہستہ سے بولا تو ابیہ جو نظریں جھکائے کھڑی تھی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں فرمان پلیز، اس ٹائم میرا موڈ نہیں ہے۔ لو بھلا آپ ایسے کیسے موڈ نہیں ہے؟ اور ویسے بھی موڈ تو ہمیشہ بنایا جاتا ہے۔ لو میں بنا دیتا ہوں ابھی۔ ابیہ کے ہونٹوں کو فوکس کیے فرمان اپنے انگوٹھے کی مدد سے انہیں سہلانے کے بعد اس کی گردن پہ ہاتھ پھنسائے زبردستی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لے لے گا۔ جب ابیہ نے اسے زور سے دھکا دے دیا، فرمان کہا نا نہیں ہے موڈ، ایک بار سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ سرخ آنکھوں کے ساتھ فرمان کو گھورتے ہوئے ابیہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ بیہو کیا ہو گیا یار، تم پریشان کیوں ہو؟ اپنی انسلٹ کو اگنور کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ابیہ کے قریب ہوتے ہوئے فرمان حیران پریشان سا اس سے وجہ دریافت کرنے لگا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، اس وقت ہوا پڑا ہے میرا، اور آپ کو صبح شام ایک ہی کام کی پڑی رہتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا موڈ کیسا ہے، بس اپنی ہی مرضی کرنی ہے آپ کو۔ اوکے فائن، سوری، آئی ایم ریئلی سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے، نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ غصے سے ابیہ سے کہہ کر فرمان بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زور سے اس کے دروازہ بند کرنے سے ابیہ واپس ہوش میں آئی تھی۔ اوہو یہ کیا کر دیا ابیہ تو نے، اپنے مزاجی خدا کو ہی ناراض کر دیا۔ ارے وہ شادل تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں فرمان سے دور ہو جاؤں، لیکن اس کا یہ مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ مگر اب فرمان کو مناؤں کیسے؟ وہ تو بہت زیادہ روٹھ گئے ہیں مجھ سے۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے ابیہ ایک لمبی سانس لینے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی اور فرمان کو ڈھونڈنے لگی۔ فرمان کہاں ہے آپ؟ ابیہ لاؤنج میں فرمان کو آوازیں دے رہی تھی۔ جب اسے فرمان کچن میں کھڑا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہیں چلی آئی، جبکہ اس کے آواز سن کر فرمان نے مزید اپنا منہ سجا لیا تھا۔ میرے فرمان، ناراض ہیں آپ بیہو سے؟ فرمان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ابیہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی تو فرمان وہاں سے جانے لگا، جب ابیہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ فرمان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور آپ کے چہرے پر یہ کیا لگا ہوا ہے؟ چھپ چھپ کر کیا کھایا جا رہا تھا؟ جانے ابیہ،
کیا بولے جا رہی ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ابیہا کو اگنور کرتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے فرمان نے کہا تو ابیہا مسکرانے لگی۔ اللہ فرمان، اب اپنی کیوٹ سی بیوی پر اتنا غصہ کریں گے آپ؟ خیر چھوڑیں، یہ صاف تو کرنے دے۔ فرمان کے سامنے ہوتے ہوئے مسلسل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ابیہا نے اگلے ہی پل اپنی ایڑیاں اونچی کی اور دونوں ہاتھ میں فرمان کا چہرہ لیے آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور انہیں چومنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب ابیہا نے واپس اپنی پوزیشن میں آتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھا تو فرمان ابھی بھی سنجیدہ کھڑا تھا۔ فرمان، آپ کی مونچھیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں، مطلب کہ کس کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ معصومیت کے ساتھ آنکھیں بڑی کیے ابیہا نے فرمان سے کہا تو وہ ویسے بھی کہاں اپنی جانے سے عزیز بیوی سے ناراض رہ سکتا تھا۔ ہنسنے لگا۔ آئی ایم سوری فرمان، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا جو آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کر دیا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ فرمان کے ہنسنے سے ابیہا پرسکون ہوتی اسے معافی مانگنے لگی تو فرمان نے اس کی کمر پہ اپنے دونوں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ سوری فار واٹ بیہو؟ میں ناراض نہیں تھا، سو تم ریلیکس۔ کیا تو آپ نے پھر منہ کیوں بنایا ہوا تھا؟ منہ اوپر کیے ابیہا اسے دیکھنے لگی۔ ہاں یہ سچ ہے، مجھے تھوڑا سا برا لگا۔ فرمان نے حقیقت بتائی تو ابیہا کو ایک بار پھر سے شرمندگی ہونے لگی۔ سوری فرمان، کوئی بات نہیں یار، اچھا تم روم میں جاؤ، میں تب تک کافی بنا کر لاتا ہوں۔ ابیہا کو اپنے سینے سے لگا کر اسے پرسکون کرنے کے بعد اسے الگ ہو کر فرمان نے اسے کچن سے جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں فرمان، آپ جائیں یہاں سے، کافی میں بنا دوں گی۔ بیہو، ایک کافی تو اچھی بنانی آتی ہے مجھے، تم بنانے دو نا، دیکھنا بہت پسند آئے گی تمہیں۔ پلیز یار، تم بھی ابھی 5 منٹ میں واپس روم میں آ رہا ہوں۔ پلیز یار جاؤ تم، میں ابھی 5 منٹ میں واپس روم میں آ رہا ہوں۔ ابیہا کی پیشانی چوم کر اسے جانے کا کہتے فرمان کافی بنانے لگا اور ابیہا بھی اس کے بات مانتے ہوئے مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابیہا کو رکشے میں جاتے دیکھ کر شادل کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر اچانک دماغ میں کوئی خیال آتے ہی اس نے تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شادل نے اپنا موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کر کے اسے کال کر دی جو دوسری ہی بیل پر ریسیو ہو گئی تھی۔ کہاں؟ ہاں کہاں ہے تو؟ چل وہیں میں آ رہا ہوں، اور ان فائلز کو بھی نکال کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ بس 5 منٹ اور لگیں گے۔ بات مکمل کر کے شادل نے موبائل واپس سے اپنی جیب میں رکھا اور تمام دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیا۔ ابھی ہم مسکراتے ہوئے آ کر بیڈ پہ ہی بیٹھی تھی جب اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی، یعنی کسی کا میسج آیا تھا۔ ابیہا نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کچھ تصویریں سینڈ کی گئی تھی اور آخر میں شادل کا نام موجود تھا، مطلب کہ یہ تصویریں شادل نے ہی بھیجی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر ابیہا ان تصویروں کو کھولا تو وہ کسی فائلز کی تصویریں تھیں۔ ایک ایک کر کے ابیہا انہیں دیکھنے لگی، جبکہ اگلا لمحے صدمے کی زیادتی سے اس سے حرکت تک نہ کی گئی۔ وجہ ان فائلز میں موجود فرمان کا نام تھا جو کسی کیسز کی فائل تھی جو کہ فرمان کے بارے میں تھی۔ معصوم لوگوں کا بے رحمی سے قتل کرنے، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے، لوگوں کی جائیدادوں پر زبردستی قبضہ کرنے، یہاں تک کہ ہر ایک جرم میں فرمان ملوث تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جس بات پر ابیہا کانپنے لگی وہ یہ تھی کہ 2 سال پہلے ایک لڑکی تھی جس کے پیچھے فرمان پڑا ہوا تھا، مگر وہ لڑکی اسے نہ ملنے پر ایک دن بہت ہی اذیت ناک موت مر گئی اور اس میں بھی فرمان کا نام موجود تھا۔ یہ پڑھتے ہی ابیہا بری طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے یہ تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اتنے خطرناک اور ظالم شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ فرمان کا اصل روپ ایسا ہے، یعنی شادل سے ہی خوف سے سفید ہوتے۔ ابیہا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی جب اچانک فرمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ بیہو، کافی میں شوگر نہیں ڈالی میں نے، ٹھیک ہے نا؟ ابیہا جو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس کر رہی تھی، اچانک فرمان کی آواز سن کر اپنے ہاتھ سے موبائل گرا گئی اور آنکھیں پاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیہو؟ ابیہا کے قریب آتے ہوئے فرمان نے سوال کیا تو وہ نظر چرانے لگی۔ کچھ نہیں، وہ خوف کی وجہ سے ابیہا سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگر کوئی وجہ ہے تو تم کام کیوں رہی ہو، اور تمہاری پیشانی پر یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمان نے کافی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے ابیہا کی پیشانی کو چھوا تو ابیہا ڈر کر پیچھے ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں نہیں، وہ مجھے بی جان کی یاد آ رہی تھی تو زبان کی مدد سے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ابیہا نے نظر جھکائے جواب دیا تھا۔ لو، اتنی سی بات پر ابیہا تم اتنا ڈر گئی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، تمہارا سارا خوف دور کرتا ہوں میں۔
فرمان نے ابیہا کے بازو کو تھام کر اسے بیڈ سے کھڑا کرنا چاہا جب اچانک اس کی نظر زمین پر گرے ابیہا کے موبائل پر پڑی تھی۔ ایک سیکنڈ بیہو، ابیہا کو اٹھا کر فرمان نے جھک کر موبائل اٹھانا چاہا تو ابیہا نے پھرتی دکھاتے ہوئے خود جھک کر موبائل اٹھا لیا اور پھر زبردستی مسکرا کر فرمان کو دیکھا جو وہ کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی، جبکہ فرمان نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے اسے لگا لیا، مگر ابیہا اس کے لمس پر ایک مرتبہ پھر سے کانپ اٹھی تھی۔ کیا ہوا بیہو؟ کوئی تو اور بات ہے جو تم یوں ڈر رہی ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ ابیہا کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے فرمان نے سوال کیا۔ نہیں فرمان، ہاں شاید میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، اسی لیے۔ کیا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیہو رکو، میں ابھی لیمو پانی بنا کر لاتا ہوں۔ ابیہا کے کہتے ہی فرمان دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو ابیہا نے تیزی سے اسے منع کر دیا۔ رہنے دے پلیز، مجھے بس آرام کرنا ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی میں، اور نیند آ رہی ہے مجھے۔ یار بیہو، مگر یہ کافی کون پیے گا اور اتنی جلدی سو جاؤ کہ تم؟ نہیں پینی مجھے، اور سونے دے۔ فرمان کو جواب دیتے ہی ابیہا بغیر اسے دیکھے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور فرمان کی طرف کروٹ کیے آنکھیں موند گئی تاکہ فرمان کو کوئی شک نہ ہو۔ فرمان اسے بے چارگی سے دیکھتا رہ گیا۔ صبح جب ابیہا کی آنکھ کھلی تو اسے فرمان اپنے قریب سوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ فرمان کو دیکھتے اسے کل کی تمام باتیں یاد آ گئی۔ کل سونے کا ڈرامہ کرتے کرتے نہ جانے کب وہ اصلیت میں سو گئی اور تب کے بعد اب صبح کے 5 بجے وہ اٹھی تھی۔ کچھ دیر تک فرمان کو دیکھنے کے بعد جب اسے اس لڑکی کی بات یاد آئی تو وہ اپنی نظریں فرمان کے چہرے سے ہٹا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے لیے اور باتھ روم میں جا کے گھس گئی اور نہا کر واپس کمرے میں داخل ہو کر جائے نماز اٹھا کر اسے بچھائے نماز ادا کرنے لگی۔ آج کافی عرصے کے بعد اپنے اللہ کے حضور حاضری دے رہی تھی۔ پی جان کی وفات کے بعد اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج وہ خود کو اس قدر بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی کہ اسے اپنے اللہ کی شدت سے یاد آئی، اور بے شک دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ابیہا کافی دیر تک اللہ سے معافیاں مانگتی رہی اور دعا مانگ کر جائے نماز کو طے کر کے واپس اسی جگہ پر رکھے ایک نظر بیڈ پہ سو رہے فرمان پر ڈالنے کے بعد لان کی طرف چلی گئی اور وہاں واک کرنے لگی۔ مسلسل واک کے دوران اس کی سوچوں کا مرکز فرمان کی ذات ہی تھی۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ فرمان ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ دماغ اس ثبوت پر یقین کر چکا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک فرمان وہی لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیہو جان، تم اٹھی کب اور مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اچھا یہ بتاؤ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابیہا کے قریب آتے ہوئے فرمان نے سوال کیا تو ابیہا اپنی سوچوں سے باہر نکلتے ہوئے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں، فرمان کو جواب دیتے ہوئے ابیہا مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیوں اسے فرمان کی آنکھوں میں صرف اور صرف اپنے لیے محبت ہی محبت نظر آتی ہے، اور اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ فرمان کبھی ایسا کوئی گندا کام کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوا بیہو، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کافی دیر تک ابیہا کی نظریں خود پر محسوس کر کے آخرکار فرمان نے اس کی وجہ پوچھ ہی ڈالی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ یار صرف ایک بات؟ تم 1000 باتیں پوچھ لو، اور ویسے بھی تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ فرمان سچ سچ بتائیں، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اور اصل میں میری ایک دوست نے پوچھا تھا تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس لیے پلیز بتائیں۔ فرمان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ابیہا نے الٹا اسے سوال کر لیا تھا۔ یار بتایا تو ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں، تم ایسا کرو کہ خود میرے ساتھ چلو اور آفس دیکھ لو۔ نہیں بس رہنے دے۔ اچھا کوئی اور کام تو نہیں کرتے نا آپ؟ بار بار اپنے دل میں اٹھ رہے سوالوں کو ابیہا پوچھے جا رہی تھی، جبکہ فرمان بھی نارمل انداز میں اسے جواب دے رہا تھا۔ اور ہاں یار ہے تو صحیح اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں بہت زیادہ۔ ابیہا کے مزید نزدیک ہوتے فرمان نے بولتے ہوئے ابیہا کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، جنہیں فرمان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ابیہا نے فوراً اپنی ہاتھوں کی مدد سے ہٹا دیا۔ میں ناشتہ بنا لوں؟ سنجیدگی سے فرمان سے کہتے ہوئے ابیہا گھر میں داخل ہو گئی، جبکہ فرمان حیرانگی سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ شدید غصے کی کیفیت میں ابیہا کچن میں آئی اور فریج سے انڈے نکال کر انہیں باؤل میں توڑ کر آملیٹ کے لیے پھیلنے لگی۔ اس وقت بھی اس کی سوچوں کا مرکز فرمان کی ہی ذات تھی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی فرمان، آپ نے تو میرا بھروسہ ہی توڑ دیا۔ آپ کے جھوٹ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے فرمان کہ آپ ہی ہیں قصوروار۔ شادل آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، بلکہ سچ بتایا ہے اس نے۔
مجھے اصلیت دکھائی ہے آپ کی۔ ابھیا گہری سوچ میں مبتلا انڈے ہی پھینٹ رہی تھی جب فرمان نے کچن میں داخل ہو کر اچانک ابھیا کو اس کی پشت سے دبوچا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈر کر ابھیا کے ہاتھ سے وہ باؤل زمین پر گر گیا۔ آخر کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں؟ کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو؟ غصے سے فرمان کو گھورتے ہوئے ابھیا نے اسے ڈانٹ دیا، جبکہ ابھیا کو ایسا غصہ کرتے دیکھ کر فرمان حیرانگی سے اس کی سمت بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا ہوا ہے بیہو؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مت چھوئے مجھے اور جائے یہاں سے، سکون سے کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے نظر پھیرتے ابھیا نے فرمان کو جانے کا اشارہ کیا اور خود زمین پہ گرے ہوئے انڈے صاف کرنے لگی تو فرمان بھی خاموشی کے ساتھ ابھیا کو دیکھتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ یہ بیہو کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں وہ ایسا برتاؤ کر رہی ہے؟ کہیں بیہو کو میرے بارے میں معلوم نہیں، بیہا کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ اور بتائے گا بھی کون؟ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ ویسے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کا موڈ خراب ہے۔ کچھ دیر ویٹ کرتا ہوں، کیا پتہ بیہا خود ہی وجہ بتا دے۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے فرمان نے گھر کے باہر نکل کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور خالی پیٹ ہی رفسی حالت میں چلا گیا۔ شادی لاؤنج میں بیٹھا ابھیا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ آفس سے گھر آیا تھا۔ آج کل تو وہ سارا پر بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ آج بھی بس صبح اسے ناشتہ دے کر آفس چلا گیا اور اب واپس آ کر اس نے سارا کے پاس جانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ یہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا کیونکہ اس کے کمرے میں تو آج کل سارا پائی جاتی تھی۔ اب تو ابھیا کو اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی ہوگی، بہت تعریفیں کر رہی تھی میرے سامنے۔ ویسے کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی، اس وقت کال کر کے دیکھتا ہوں۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے اچانک شادی نے اپنا موبائل نکالا اور ابھیا کو کال کرنے لگا۔ جب اچانک اسے اپنے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنائی دی اور وہ اپنا موبائل وہیں صوفے پر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی شادی کمرے میں داخل ہوا تو اسے سارا بے خبر بیڈ پر سوتی ہوئی دکھائی دی، جبکہ بیڈ کے قریب سارا کی میڈیسنز گری ہوئی تھی اور سیرپ کی بوتل ٹوٹ چکی تھی۔ شاید نیند میں سارا کا ہاتھ لگ کر وہ سب گر گیا۔ سارا کو دیکھ کر شادل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آج وہ اتنا لیٹ آیا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ ہی سو گئی تھی اور میڈیسن تک نہ کھائی تھی اس نے۔ ایک انجانے سے گلٹ میں مبتلا ہوتے ہوئے شادل بیڈ کی سمت چل پڑا اور سارا کی نیند میں غافل چہرے کو دیکھنے لگا۔ یوں ہی کتنی ہی دیر وہ بغیر پلکیں جھپکائے سارا کو دیکھتا رہا جب اچانک اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی نظریں جھکا گیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے شادل؟ یہ لڑکی کچھ نہیں لگتی تیری، نفرت ہے تجھے اس سمیت ہر کسی سے۔ پھر کیوں تو؟ خود کو کوستے ہوئے شادل نے بغیر سارا کو دیکھے جھک کر سیرپ کے ٹکڑے اٹھائے اور صفائی کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ بھٹک کر سارا کی طرف جا رہا تھا، نہ جانے ایسا کیوں ہو گیا تھا اسے۔ انہی سوچوں سے نکلنے کی خاطر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ابھیا کو کال کر دی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا اور ابھیا ابھی تک انہی سوچوں میں غرق اپنے کمرے میں موجود تھی اور نہ جانے کتنی ہی دیر مزید وہ انہی سوچوں میں مبتلا رہتی جب اچانک اپنے موبائل پر بجنے والی رنگ ٹون سن کر وہ واپس ہوش میں آئی اور موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اسکرین کو دیکھنے کے بعد آخرکار ابھیا نے کال اٹینڈ کر لی اور موبائل کو کان سے لگا لیا، جبکہ شادل کی آواز سن کر وہ پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ کیوں ابھیا، اب تو یقین آ گیا ہوگا نا تمہیں کہ ملک فرمان ایک درندہ ہے؟ شادل کی آواز میں نفرت اور طنز واضح تھا جو کہ ابھیا کو مزید سلجھا گیا۔ اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں نہیں جان چھوڑ دیتے میری؟ ابھیا سوری اگر تمہیں برا لگا، میرا مقصد تمہیں غصہ دلانے کا نہیں تھا یار، میں تو تمہاری زندگی بچا رہا ہوں۔ ابھیا کا غصہ دیکھ کر شادل نے فوراً بات بدلی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں احسان کرنے کی، ابھیا اتنی بھی گری پڑی نہیں ہے کہ ایک قاتل کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے، اور تمہیں بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ میری اس حالت کی ذمہ دار تو آخر تم ہی ہو۔ کرب سے ابھیا کی آواز بھی بھر آ گئی تھی، تبھی وہ بولتے ہی کال کاٹ گئی اور ابھی موبائل کو بیڈ پہ پھینک کر پھر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت وہ خود کو بہت تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یوں ہی کافی دیر تک روک کر اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کہ اچانک دوبارہ اپنے موبائل کی ٹون سن کر اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا تو شادل نے کچھ تصویریں اسے بھیجی ہوئی تھیں جنہیں ابھیا نے اوپن بھی کر لیا، مگر اگلے ہی پل موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔
کیونکہ وہ سب تصویریں اسی لڑکی کی تھیں جنہیں وہ کول عادل کے فرمان نے اذیتناک موت دی تھی۔ کچھ دیر تک صدمے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ابیہا بیڈ پہ گرے موبائل کو دیکھتی رہی جس میں وہ لڑکی موجود تھی۔ پھر اچانک فرمان دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ صبح کا گیا، اب گھر واپس آیا تھا۔ کیا ہوا بیہو؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ بیڈ کے سمت بڑھتے ہوئے فرمان نے سوال کیا تو ابیہا نے چونکتے ہوئے سہمی ہوئی نظروں سے فرمان کو دیکھ کر تیزی سے موبائل اٹھا کر اپنے کمرے کے پیچھے کر لیا۔ آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، لیکن تم بتاؤ کام کیوں رہی ہو؟ جیسے میں نے تمہاری کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہاں، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ فرمان کی بات سنتے ہی ابیہا گڑبڑاتے ہوئے فرمان کو جواب دینے کے بعد اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی، جبکہ فرمان حیرانگی سے اسے دیکھتا ہوا بیڈ پہ آ کر ابیہا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بیہو؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ صبح بھی تم نے بہت روڈ بیہیو کیا میرے ساتھ، اور اب تمہارا یوں خوفزدہ ہونا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ضرور کچھ ہے ایسا جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ ابیہا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر فرمان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے وجہ تلاش کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں محبت اور چاہت شامل تھی، لیکن ابیہا کو اس پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اپنی نظر چرانے لگی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ فرمان کی گرفت سے آزاد کروا لیے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کانپتی ہوئی آواز میں کہنے کے بعد ابیہا بیڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کی یہ حرکت فرمان کو شک میں مبتلا کر چکی تھی۔ یعنی کوئی بات تو ضرور تھی اور فرمان کو اس وجہ کو جاننا تھا۔ تبھی اس نے تیزی سے ابیہا کا ہاتھ تھاما اور اسے جانے سے روکا، اور اپنا ہاتھ تھام لینے پر ابیہا ساکت سی کھڑی یہ سوچنے لگی کہ فرمان کو اس پر شک تو نہیں ہو گیا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب فرمان خود پہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے ابیہا کے قریب ہوا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کی گردن سے بال پیچھے کرتے ہوئے اپنے دہکتے ہوئے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا، اور ساتھ ہی ابیہا کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا، جبکہ ابیہا خوف کی وجہ سے ہل تک نہیں پائی اور یوں ہی بت بنی کھڑی رہی۔ نہیں نہیں، اب مزید اور نہیں رہ سکتی میں اس خونی درندے کے ساتھ، جو ایک ریپسٹ کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہے، جس کی نزدیک انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غلط تھی جو محرم مجرم کو سچا مان بیٹھی اور دلی لگاؤ لگا لیا، مگر اب اور نہیں۔ اب اس وقت اگر میں نے کوئی احتجاج کیا تو یقیناً یہ مجھے بھی نقصان پہنچائے گا، تو صرف آج کی رات اس کی منمانی سہ لیتی ہوں اور پھر صبح اس سے اور اس کی دنیا سے بہت دور چلی جاؤں گی میں۔ ابیہا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی جب اچانک فرمان نے یوں ہی اس کی گردن کے بعد کندھوں کو چومتے ہوئے ابیہا کی شرٹ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے پیٹ کی طرف سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابیہا اب بھی خاموش تھی، بس اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ ابیہا کو خاموش پا کر فرمان کو بہت عجیب لگا۔ تبھی اس نے تیزی سے ابیہا کا رخ اپنی طرف موڑا اور اسے جانچتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے ابیہا کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اونچی کرتے ہوئے ابیہا کے نرم و نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیے خود کو سیراب کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا ہاتھ ابیہا کی شرٹ کو اتارنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر تک یہی عمل دہرا کر فرمان نے نرمی سے ابیہا کے لبوں کو آزاد کیا اور پھر ابیہا کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے بیہو؟ خاموش کیوں ہو تم؟ نہیں تو، سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے ابیہا نے فرمان کو تسلی کروانی چاہی، مگر فرمان کو کچھ تو غلط ضرور لگ رہا تھا اور اسے ہی وہ معلوم کرنے کی سعی میں مصروف تھا۔ اگلے ہی پل فرمان نے ابیہا کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ پہ لیٹا دیا۔ ساتھ ہی وہ ابیہا کی شرٹ جو آتی تو ویسے ہی اتر چکی تھی، اسے اتارنے کے بعد باقی کے لباس کو بھی اس کے وجود سے جدا کر چکا تھا، جس پر ابیہا آنکھیں موندے باری باری سانسوں سے خود کو پرسکون کرنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ اپنے موبائل وہ بیڈ پر رکھ کر سرہانے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ ابیہا کو دیکھتے ہوئے فرمان نے اپنی شرٹ کو بھی اتار دیا اور اب ابیہا کی پنڈلیوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی ران تک آیا تھا اور وہاں بھی اپنی محبت کی نشانی چھوڑنے لگا، جبکہ ابیہا اس کی اس حرکت پہ بے چین ہوتی ہوئی آنکھیں موندے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ ابیہا کی سانسوں کی آواز پر فرمان نے اسے دیکھا اور تیزی سے اپنی بیلٹ ڈھیلی کرتا ہوا خود ابیہا کے اوپر ہوتے ہوئے اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ فرمان کی شدتیں سہتے ہوئے ابیہا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ جہاں پہلے اسے فرمان کی قربت میں سکون اور تحفظ محسوس ہوتا تھا، آج وہیں اسے خود سے شدید نفرت اور فرمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک فرمان ابیہا سے جدا نہ ہوا اور ابیہا بھی خود پر جبر کرتی سب برداشت کرتی رہی، اور پھر جب اس کا دل بھر گیا تو وہ ابیہا سے الگ ہو کر بیڈ پہ گر گیا
اور ابیہا کو کھینچ کر اپنے قریب کرنے کے بعد اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے فرمان گہری نیند سو گیا، جبکہ ابیہا یوں ہی جاگتی رہی۔ اور جب اسے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ فرمان اب گہری نیند میں جا چکا ہے تو آہستہ سے فرمان سے الگ ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اگلے 15 منٹ میں ابیہا نہا کر واپس کمرے میں آئی تو اسے فرمان اسی طرح سوتا ہوا دکھائی دیا، جس سے ابیہا کو کافی تسلی ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جلدی کے چکر میں اپنا موبائل لینا وہ بھول ہی گئی تھی۔ تیزی کے ساتھ ابیہا داخلی دروازے کی طرف گئی اور آہستہ سے دروازہ کھولا جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کہاں جا رہی ہو بیہو؟ اپنی پشت سے فرمان کی آواز سن کر ابیہا کی سانس خوف سے ایک پل کے لیے تھم سی گئی تھی۔ جواب دو مجھے بیہو، اور یہ سب کچھ تمہیں کس نے سینڈ کیا ہے؟ بولو۔ فرمان کی آواز میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور ابیہا کے بیڈ سے اٹھتے ہی نیند سے جاگ گیا تھا، مگر تب وہ ابیہا کو باتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھ کر پرسکون رہا۔ جب اچانک اس کی نظر ابیہا کے موبائل پر پڑی تو اسے ابیہا کی وہ حرکت یاد آئی جب ابیہا اپنے موبائل کو اسے چھپا رہی تھی۔ تبھی اس نے ابیہا کا موبائل آن کیا، مگر اس میں موجود تصویریں دیکھ کے وہ شاکڈ ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی تو نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ابیہا کو کس نے بھیجا اور کیوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ کر وہ آنکھیں موند گیا اور انتظار کرنے لگا ابیہا کی اگلی حرکت کا، لیکن اس کی سوچ کے برعکس جب ابیہا کمرے سے باہر نکل گئی تو فرمان کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر بغیر شرٹ پہنے، کیونکہ وہ تو ابیہا باتھ روم میں چھوڑ آئی تھی، خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا اور اب وہ ابیہا سے جواب طلب کر رہا تھا۔ وہیں ابیہا جو اب تک خاموش کھڑی تھی اس مرتبہ بھڑک اٹھی۔ ہاں جا رہی ہوں میں یہاں سے، اور جانے دو مجھے، نہیں رہنا چاہتی تم جیسے بے رحم وحشی درندے کے ساتھ، خوف آتا ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ اچھا تو یہ وجہ تھی تمہاری بے رخی کی، اب سمجھا میں۔ دیکھو بیہو میری بات سنو۔ ابیہا کو غصے میں دیکھ کر فرمان خود کو کمپوز کرتے ہوئے ابیہا کے قریب ہوا اور اس کی بازو تھامے وہیں۔ ابیہا تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، اسی لیے اس کے ہاتھوں کو زور زور سے مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، ابیہا چیختی رہی، مگر فرمان اسے کھینچ کر کمرے کے سمت لے جانے لگا۔ وہیں ابیہا مسلسل اس کے ہاتھوں کو اپنے ناخنوں سے نوچتے ہوئے چھوڑو چھوڑو بولنے کے ساتھ احتجاج کر رہی تھی، لیکن فرمان نے اسے کمرے میں لا کر ہی چھوڑا۔ اب کیا مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہو تم وحشی درندے؟ ابیہا غصے سے چیخ رہی تھی۔ فرمان اسے کرب سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اگر میں نے تمہیں سمجھانا چاہا بھی نہ بیہو تو تم کچھ نہیں سمجھو گی، تمہیں سب جھوٹ ہی لگے گا، کیونکہ تمہارے دماغ میں میرے خلاف گند بھر دیا گیا ہے، اس لیے صبح بات کروں گا تم سے، گڈ نائٹ۔ ابیہا سے کہنے کے ساتھ ہی فرمان نے کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر دیا، جبکہ ابیہا زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، لیکن نہ اس دروازے کو کھلنا تھا اور نہ ہی وہ کھلا۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا جب فرمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابیہا کے لیے گفٹ بھی موجود تھا۔ وہ صبح سویرے ہی ابیہا کے لیے گفٹ لے کر واپس آیا تھا کہ شاید اس طرح ابیہا اس کی بات کا یقین کر لے۔ ابیہا کو بیڈ پہ بیٹھے دیکھ فرمان اسی سمت چل پڑا اور گفٹ کو ابیہا کے پیروں کے پاس رکھ کر خود وہ ابیہا کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ کیوں کری ہو بیہو مجھ سے اتنی نفرت؟ کیوں یقین نہیں تمہیں مجھ پر؟ مت کرو یار اس طرح، نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے تمہارا یہ رویہ، تمہاری نفرت جان لے رہی ہے میری۔ فرمان سر جھکائے بول رہا تھا۔ وہیں ابیہا کی تو اب انتہا ہو گئی تھی، تبھی وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ بس کر دے ملک فرمان، بس، کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ ڈرامہ؟ محبت کے معنوں سے بھی واقف ہیں آپ جو یوں دعوے کر رہے ہیں؟ نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت، اور نہ آپ جیسے انسان کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ ہی بتا دیں کہ کون تھی وہ جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ؟ اس سے تو آپ کو محبت تھی نا، تو کیا کیا اس کے ساتھ آپ نے؟ ہاں، نہ ملنے کی صورت میں اس کا ریپ کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا آپ نے، یہی ہے آپ کی محبت؟ تو اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ کا؟ کیونکہ مجھے تو آپ حاصل کر چکے ہیں، تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو بیہو تم؟ یار تمہیں میں ایسا نظر آتا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ میں سب کروں گا اور بھی تمہارے ساتھ، اور وہ بھی تمہارے ساتھ؟ ہاں یہ سچ ہے یار کہ وہ لڑکی مجھے تھوڑی بہت پسند آ گئی تھی، مگر بیہو میں نے نہ اس کا ریپ کیا ہے اور نہ ہی قتل۔ یار اسے قتل میرے دشمن نے کیا تھا اور اس بات کا الزام مجھ پہ لگ گیا، یہی سچ ہے بیہو۔ ابیہا کا ہاتھ تھامے فرمان اسے یقین دلانے لگا، مگر ابیہا ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ اور ریلی ملک فرمان، آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں جو اب تک آپ کا بھروسہ کروں گی؟ اچھا یہ بتائیں کہ
کیا باقی سب جرم بھی آپ کے دشمن ہی کرتے آئے ہیں؟ لڑکیوں کا ریپ اور معصوم لوگوں کے قتل؟ بولے ابیہ کسی طور پہ بھی فرمان کا بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں یار بیہو، ہاں میں مانتا ہوں کچھ کمینے اور گھٹیا لوگوں کو مجھے مارنا پڑا، لیکن یار میں نے کبھی کسی معصوم کو ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ کسی لڑکی کو تو آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا میں نے۔ یار میرے انڈر کام کرنے والوں نے ایسی نیچ حرکتیں کی تھی، مگر میں نے انہیں فوراً ان کے انجام تک پہنچا دیا، کیونکہ مجھے خود ان جیسوں سے نفرت ہے۔ یار تم سمجھو نا مجھے، میں تمہاری قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا تمہیں بتایا گیا ہے۔ فرمان نے بولتے بولتے کھڑے ہو کر ابیہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، جسے ابیہ نے فوراً ہاتھ مار کر ہٹا دیا تھا۔ مت کھائے میری جھوٹی قسم۔ یار بیہو سچ بول رہا ہوں میں، اب کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ فرمان بے چارگی سے بولا تھا۔ اگر سچے ہوتے نا آپ ملک فرمان، تو بہت پہلے ہی آپ نے مجھے اپنی حقیقت بتا دی ہوتی، یوں مجھے دھوکے میں نہ رکھتے۔ چلے وہ تو چھوڑیں، میرے بار بار پوچھنے پہ بھی آپ نے صرف جھوٹ ہی بولا مجھ سے، کیونکہ آپ کے دل میں چوٹ تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، صرف نفرت۔ کہنے کے ساتھ ابیہ بیڈ سے کھڑی ہوئی، اس کا ارادہ بھاگنے کا تھا، جسے فرمان نے بھانپتے ہوئے ابیہ کے بازو پکڑ کے اسے جانے سے روک لیا تھا۔ بس کر دو بیہو، جھوٹا لگتا ہوں نا میں تمہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ سوچو کہ اگر میں اس قسم کا انسان ہوتا تو تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے وجود حاصل کرنا میرے لیے ناممکن نہیں تھا۔ ٹچ مت کریں مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے، اور نکاح کی بات کر رہے ہیں آپ تو مجھے کیا علم کہ اس کے پیچھے بھی کیا مقصد ہے آپ کا، ورنہ آپ جیسے انسان کوئی کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے۔ ابھی ہم مسلسل اپنے لفظوں کے وار سے فرمان کے دل کو لہو لہان کر رہی تھی، جبکہ فرمان نے ابیہ کی بات کا جواب دیے بغیر ابیہ کو احتجاج کرتے دیکھ کر اس کے بازو پر اپنی پکڑ مضبوط کر دی، اتنی مضبوط کہ ابیہ کو اپنے بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے مجھے، چھوڑو، ابیہ زور سے چیخی۔ فرمان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا رہی تھی، لیکن فرمان سنجیدگی سے لہو رہنگ آنکھوں کے ساتھ بس ابیہ کی آنکھوں میں ہی دیکھتے جا رہا تھا، جو اب نم ہو رہی تھی۔ اتنے احتجاج کے بعد بھی فرمان کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ابیہ نے روتے ہوئے فرمان کے ہاتھ میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ تب فرمان نے ابیہ کے بازو کو چھوڑا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے ابیہ کی گردن دبوچ کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت بیہو، بہت مشکل سے میں نے ملک فرمان کو سلایا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نفرت اسے پھر سے جگا دے۔ سوری یار، وہ تمہیں ہرٹ کر دیا، مگر یار تم سمجھو نا مجھے، یار تم جو کہہ رہی ہو کروں گا میں ویسا ہی، جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا، بس تم بھروسہ کر لو میرا۔ یار دیکھو تو صحیح تمہاری محبت میں کتنا سدھر گیا ہوں، ورنہ ملک فرمان ایسا تھوڑی تھا۔ اور جو لڑکی والا معاملہ ہے بیہو، تو یار میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، بھروسہ کر لو یار میرا۔ آخرکار فرمان اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا، اور وہ بھی تب جب وجہ اس کی ذات ہو۔ اسی لیے فرمان نے ابیہ کو آزاد کر کے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ہلکے سے اس کے بالوں کو سہلاتے اپنا یقین کروانا چاہا، مگر ابیہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ ہو کیا کہہ دیا جو کہنا تھا، اب میری بات سنیں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہاں سے دور چلی جاؤں، اتنی دور کہ دوبارہ خواب میں بھی مجھے ایک گھر نظر نہ آئے، گھٹن محسوس ہوتی ہے مجھے، یہاں سانس نہیں لے پا رہی ہوں میں ٹھیک سے، بس اتنی سی بات بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں چلے جاتے ہیں یہاں سے، جہاں تم کہو۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یار، کچھ بھی نہیں، نہ یہ دولت نہ یہ رتبہ، کچھ بھی نہیں۔ بس میں سوچتا ہوں کہ دولت ہی انسان کی زندگی میں سب سے لازمی چیز ہے، اس سے کچھ بھی خرید سکتا ہے میں، یہاں تک کہ انسان کو بھی، مگر اب معلوم ہوا مجھے کہ دولت سے کچھ نہیں ملتا بیہو، نہ محبت، نہ توجہ، نہ سکون، کچھ بھی نہیں۔ غلط ثابت ہو گیا ہوں میں بیہو، تم سن رہی ہو نا یار، کچھ تو بولو۔ ابیہ کی بات سنتے ہی فرمان فوراً اپنے دلی کیفیت اسے بتانے لگا، لیکن ابیہ ویسے ہی سنجیدہ رہی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ کہنے کے ساتھ ہی ابیہ اپنا رخ موڑ گئی، اور ابیہ کو ایسے دیکھ کر فرمان نے پھر سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو بیہو، بکواس کر رہا ہوں میں، کتا بنا کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے، صبح شام تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہوں، جو کہتی ہوں وہ کرتا ہوں، ورنہ جانتی ہو نا کیسے کیسے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں میرے نام سے بھی، اور ایک تم ہو جس کے نخرے ہی نہیں پائے جاتے۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر لیا برداشت، اب اور نہیں۔ تمہارے اس شادل نے ہی بھڑکایا ہے نا تمہیں میرے خلاف، کیونکہ اس کے سوا کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں تھے۔ اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا مجھے، وہ دوسروں کی زندگی میں آگ لگاتا پھر رہا ہے۔ غصے سے دانت پیستے ہوئے
اپنی جگہ کہہ کر اپنی بات کہہ کر فرمان یوں ہی سنجیدگی سے ابیحہ سے الگ ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہیں ابیحہ نفرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ صبح کے 7 بجے شادل کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ رات کو لاؤنج میں موجود صوفے پہ ہی سو گیا تھا، لیکن اب نیند سے بیدار ہوا تو اسے سب سے پہلا خیال سارا کا ہی آیا تھا، جو رات سے بھوکی سوئی ہوئی تھی۔ جلدی سے صوفے سے اٹھ کر شادل کچن سے کھسکا اور سارا کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ تیزی سے بریڈ کے ساتھ آملیٹ بنائے اور ٹرے میں سجا کر اپنے کمرے کی سمت چل پڑا، اور ہلکا سا نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سارا بیڈ پہ سوتی ہوئی دکھائی دی۔ صبح کے 7 بجے تک سارا کو سوتے دیکھ اسے کچھ عجیب تو لگا، لیکن سارا کی طبیعت کے متعلق سوچتے ہوئے اسے کچھ تسلی ہوئی، اور وہ دبے قدموں کے ساتھ بیڈ کے قریب آیا اور ٹرے کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، اور پھر وہ سارا کو دیکھنے لگا جو بے خبر سو رہی تھی۔ سارا کو دیکھ کے اسے ایک مرتبہ پھر اپنے اندر کچھ الگ سا محسوس ہوا۔ سارا کے لیے کوئی خاص احساس جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ سارا کو آواز دے کر اٹھانے لگا تاکہ اپنی نگرانی میں وہ سارا کو بچی کچھ میڈیسنز دے کر خود پولیس اسٹیشن چلا جائے۔ سارا کو 2 دفعہ پکارنے پر بھی جب وہ نہ اٹھی تو شادل کو فکر ستانے لگی۔ آخر کیا ہو گیا تھا اسے جو وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی؟ تیزی سے بیڈ پر بیٹھ کر شادل سارا کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے پھر سے جگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ ابھی بھی بے سود ہی پڑی ہوئی تھی۔ تبھی پریشانی سے ہڑبڑاتے ہوئے شادل تیزی سے کچن میں گیا اور گلاس میں پانی لیے واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے وہ بیڈ کے پاس گیا اور وہاں موجود سارا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اسے ہوش دلانے لگا، جس میں وہ کامیاب ہو بھی گیا، کیونکہ کھانستے ہوئے گہری گہری سانس لیتے سارا ہوش میں آ گئی تھی۔ سارا کو کھانستے ہوئے مشکل سے سانس لیتے دیکھ شادل اس کے قریب ہوا اور اس کے منہ پر موجود پانی کے چھینٹوں کو اسی کے دوپٹے کی مدد سے صاف کرنے لگا، جب اچانک اس کا ہاتھ سارا کے گال سے ٹکرایا اور اسے معلوم ہوا کہ سارا کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تمہیں بخار کب سے ہے؟ سارا کی پیشانی کے بعد نفس کو چھوتے ہوئے شادل نے نرمی سے پوچھا تو سارا آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ کل سے۔ سارا کی آواز بہت دھیمی تھی جسے بمشکل شادل سن پایا تھا۔ اوہو، مجھے بتا دینا چاہیے تھا یار تمہیں۔ اچھا تھوڑا سا کچھ کھا کر میڈیسن لے لو، اور پھر بھی اگر آرام نہ آیا تو شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ سارا کی اس حالت سے تکلیف کے ساتھ بے چینی سی محسوس ہوئی تھی۔ شادل کو ساتھ ہی اس کا دل سارا کو اپنے قریب کر کے سینے سے لگانے کے بعد پرسکون کرنے کا کر رہا تھا، لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت مشکل کے ساتھ شادل نے خود پر جبر کیا اور سارا کے چہرے سے نظریں چراتا ہوا ناشتہ کروانے لگا، جسے سارا نے 2-3 نوالوں کے بعد کھانے سے منع کر دیا تھا۔ تب شادل نے یوں ہی اسے نظریں چراتے ہوئے سارا کو بخار کی دوائی دی اور آرام کرنے کی ہدایت دیتا خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر اسے پولیس اسٹیشن جانا بھی لازمی تھا۔ اب اس کی نوکری ہی ایسی تھی، اسی لیے وہ اداس کے دل کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگا اور بغیر کچھ کھائے پیے پولیس اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ شدید غصے کی حالت میں فرمان نے گھر سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں وہ شادل کا قتل ہی کر دیتا، کیونکہ وہ خود ہی اپنا کیا ہوا وعدہ بھلا کیسے توڑ دیتا۔ وہ اب سے کسی کو قتل نہیں کرے گا، ورنہ آج اگر پہلے والے ملک فرمان ہوتا تو یقیناً شادل آج اس دنیا سے لازمی کوچ کر گیا ہوتا۔ وہیں دوسری جانب فرمان کو اس قدر غصے سے جاتا دیکھ امجد کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ تیزی سے رکشے میں بیٹھ کر فرمان کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ گاڑی کی چابی تو اس کے پاس ہوتی نہیں تھی۔ وہ بغیر فرمان کی اجازت کے گھر سے گاڑی کی چابی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر فرمان فوراً گاڑی سے اترا اور غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھاتا سیدھا شادل کے آفس میں گھس گیا تھا۔ آفس میں آتے ہی فرمان تیش میں شادل کے پاس گیا اور لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے شادل کو گریبان سے پکڑ کے اٹھانے کے بعد زور سے دھکا دیا، جس کے نتیجے میں شادل گرتے گرتے بچا، کیونکہ دیوار سے ٹکرا کر خود کو سنبھال چکا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکائے گا اور میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ بول، آج تیری وجہ سے میری بیوی کی نظر میں اعتباری دیکھی ہے میں نے، ناپسندیدگی محسوس کی ہے میں نے۔ دل تو کر رہا ہے کہ تجھے ایسی عبرتناک موت دوں تجھے، مگر نہیں کر سکتا ایسے اپنی بیوی کے لیے۔ خیر، کرنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے جو میں کر دوں گا بھی، میں کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی۔ اگر دوبارہ غلطی سے بھی تو مجھے میری بیوی کے ارد گرد دکھائی دیا تو میں تیری بیوی کے ساتھ وہ کروں گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وعدہ میں نے قتل نہ کرنے کا کیا ہے، باقی سب کاموں کا
نہیں سمجھا تو نے؟ شہادت کی انگلی اٹھاتے شادل کو کہتے ہوئے فرمان نے زور سے ایک ٹھوکر اپنے قریب پڑی، شادل کی کرسی کو ماری اور کسی آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا، جبکہ فرمان کو باہر آتے دیکھ کر سبھی پولیس اسٹیشن کا سٹاف خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کسی ایک میں بھی فرمان سے الجھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی وقت فرمان کا چہرہ بھی اس قدر خوفناک ہوا پڑا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی اسے کچھ کہنے کی، مگر جیسے ہی فرمان پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا تو اسے امجد اپنی سمت آتا دکھائی دیا۔ صاحب جی کیا اڈے پر چل، لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ اپنی گاڑی کی سمت بڑھتے ہوئے فرمان بولا تھا۔ مگر صاحب جی سمجھ نہیں آئی تجھے، مت بول کہ کسے سوال کر رہا ہے۔ فرمان غصے سے دھاڑا تو امجد معافی مانگ کر گاڑی کی طرف چلنے لگا اور اسے جاتا دیکھ فرمان نے بھی چلنا شروع کر دیا تھا۔ فرمان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی امجد نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اس کے اڈے کی طرف جانے لگا، جہاں وہ ہمیشہ برے کام ہی کیا کرتے تھے، جن میں شراب، قتل اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا تھا۔ فرمان کے آفس سے نکل جانے کے کافی دیر بعد شادل ایک ہی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ سارا کے متعلق ملنے والی دھمکیوں سے حیران، پریشان اور سکتہ طاری کر گئی تھی، مگر اب جا کر وہ ان تمام احساسات سے نکل کر شدید غصہ اختیار کر گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا دماغ غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہونے لگا تھا۔ سالہ 2 ٹکے کا گنڈا، تیری اتنی اوقات کہ تم مجھے دھمکی دے، میری بیوی کے متعلق بات بھی کرے؟ تو کیا سمجھتا ہے میرے ہی آفس آ کر تم میری ہی بےزتی کرے گا اور میں سب چپ چاپ برداشت بھی کر لوں گا؟ نہیں نہیں ملک فرمان، بہت دیکھ اور برداشت کر لی تیری گنڈا گردی، اب تو دیکھ میں کچھ کرتا ہوں کیا کچھ کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ فرمان کا تصور کرتے شادل نے نفرت سے کہا اور پھر اپنے آفس سے باہر نکل کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارادہ اس کا سارا کے پاس جانے کا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب فرمان اپنے اڈے پر بیٹھا ڈرنک پہ ڈرنک کیے جا رہا تھا۔ آج وہ خود سے کیا ایک وعدہ تو توڑ ہی چکا تھا، وجہ صرف ابیحہ کے خود سے برتا گیا رویہ اور نفرت تھی، جو فرمان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی، اس لیے وہ خود سے بھی غافل ہونا چاہتا تھا۔ صاحب جی اتنے دنوں بعد آپ پی رہے ہیں، وہ بھی مجھے اتنی زیادہ، مجھے لگتا ہے اب سب بس کر دیں جی۔ فرمان کی بگڑتی حالت دیکھ کر امجد نے اسے منع کرنا چاہا، مگر فرمان اس کے ٹوکنے پر بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ اب تو مجھے بتائے گا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے اور کیا نہیں؟ مجھے روکنے کی تو نے ہمت بھی کیسے کی؟ تجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھ اور چپ رہ۔ امجد کو جھڑک کر فرمان پھر سے ڈرنک کرنے لگا۔ جب اس کی ہمت جواب دینے لگی تو وہ گھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ تب تیزی سے بڑھ کر امجد نے اسے سنبھالا اور سہارا دے کے گاڑی میں بٹھا کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے 15 منٹ بعد امجد نے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی اور پھر خود بھی نکل کر فرمان کی طرف کا دروازہ کھولے اسے سہارا دے کر گھر میں داخل ہونے لگا۔ تو جا، چلا جاؤں گا میں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی فرمان نے امجد سے الگ ہو کر اسے جانے کا حکم دیا اور خود اپنی بند ہو رہی آنکھوں کو زبردستی کھولتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیہو کہاں ہو تم؟ نشے میں چور اپنے دماغ میں موجود ایک کی خیال جو ابیحہ کا تھا اس کے ساتھ فرمان سب کچھ بھلائے ابیحہ کو اونچی آواز میں پکارنے لگا۔ ارے یار بیہو تو روم میں لاک ہے، ہاں وہی تو ہے وہ، اوہو بیہو میں آ رہا ہوں یار۔ اچانک فرمان کو صبح کی بات یاد آئی جب وہ ابیحہ کو کمرے میں بند کر کے گیا تھا، تو وہ ڈولتے ہوئے ابیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑا اور یوں ہی زبردستی اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ابیحہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی وہ نیند سے بیدار ہو گئی اور دروازے کی طرف اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بیہو مائی پرنسس، ابیحہ کو بیڈ پہ بیٹھے دیکھ کر فرمان تیزی سے اس کی سمت بڑھا، جس کے چکر میں وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر گر گیا اور زمین پر ہی بیٹھ کر مسکراتے ہوئے ابیحہ کو دیکھنے لگا، جبکہ فرمان کو اپنے قریب آتے دیکھ کر ابیحہ کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ اب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ابھی تک اس شادل کا جادو تم پر سے ختم نہیں ہوا نا بیہو؟ ابیحہ کا کاٹدار لہجہ فرمان کو شدید تکلیف دینے کا باعث بنا تھا۔ بکواس بند کریں اپنی، سمجھے؟ دکھا دی نا آپ نے اپنی اصلیت جو آپ حقیقت میں ہیں۔ ڈرامہ تھا نا وہ سب، اچھا بننے کا۔ ڈرنک کی ہے نا آپ نے، اسی لیے مجھے آپ سے بہت نفرت ہے۔ ایک انتہائی بے رحم اور گھٹیا شخص ہیں آپ۔ ابیحہ کا انداز نفرت سے بھرپور تھا، مگر فرمان کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ویسے ہی زمین پہ الٹی مالٹی مارے بیٹھا، آنکھوں میں جمع ہو رہے آنسو کے ساتھ بس چپ چاپ ابیحہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیہو ابھی بھی تمہیں شادل سے محبت ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ تبھی تو اس نے صرف ایک دفعہ میرے متعلق بکواس کی اور تم نے فوراً یقین کر لیا۔ یار کتنا بیوقوف ہوں نا میں جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ تم مجھے
चाहने लगी हो। तुम्हारे लिए मैं भी अहमियत रखता हूँ, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। तुम्हें तो कभी भी मैं पसंद नहीं था, तो मोहब्बत तो फिर बहुत दूर की बात है। इसी वजह से बिहू, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें मेरे सच पे भी भरोसा नहीं हुआ। कितना बदनसीब हूँ ना मैं बिहू, जिसे कभी किसी की मोहब्बत नहीं मिली और ना कभी मिलेगी। अबिहा को देखते हुए फरमान अपनी दिली जज्बात उसके सामने अयां कर रहा था और इसी दौरान उसकी आंखें मुकम्मल आंसुओं से भीग चुकी थी, मगर अबिहा को फिर भी उस पर तरस ना आया। उसे ये सब भी फरमान का ड्रामा ही लग रहा था। काफ़ी देर तक अबिहा के जवाब का इंतज़ार करने के बाद फरमान ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी और फिर सिर्फ सुर्ख आंखों के साथ, जो रोने के बायस हो चुकी थी, उससे अबिहा को देखने लगा, जो इस वक्त रुख फेरे बैठी थी। बहुत कर ली तेरी मिन्नतें, बहुत कर लिया खुद को तेरे पीछे जलील, अब बस और नहीं। यार खुद को पूरे का पूरा बदल दिया सिर्फ तेरे लिए, मगर तुझे कदर ही नहीं मेरी। क्यों क्यों हाँ क्यों? तू चाहती तो अपनी मोहब्बत से बदल सकती थी ना मुझे। खुदा की कसम सब कुछ छोड़ देता मैं, मगर नहीं, तूने खुद गर्जी दिखाई और मुझे मेरे हाल पे छोड़कर जाने का सोचा, क्योंकि तुझे मैं कभी पसंद ही नहीं था। तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना तेरी जुदाई में मैं जीऊँ या पल पल मरूँ। कर्ब की इम्तिहा के साथ फरमान अबिहा को नज़रों के हिसार में लिए बोल रहा था, जबकि फरमान की बातों पर अबिहा आंखों में आने वाली हल्की सी नमी के साथ उसे देखने लगी। वो भला फरमान अबिहा को रोते हुए कैसे बर्दाश्त कर लेता। तभी वो फ़ौरन तमाम गुस्सा और नाराज़गी भुलाए घुसते हुए अबिहा के करीब हुआ और उसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठते हुए चेहरा ऊपर किया अबिहा को देखने लगा। बिहू प्लीज़ यार बताओ ना, मैं ऐसे क्या करूं कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, वैसी मोहब्बत जैसी तुम उस शादिल से है, सच्ची वाली मोहब्बत जिसमें भरोसा भी हो शामिल। बोलो ना बिहू, मैं कसम खाता हूँ वो सब करूँगा सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए। मुकम्मल तब्दील हो जाऊँगा, तुम्हारी पहचान तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं वही मलिक फरमान हूँ। कुछ तो कहो बिहू, खामोश ना रहो प्लीज़। फरमान अखियों में ढेरों उम्मीद के दिए जलाए अबिहा को देखकर सवाल कर रहा था, जबकि अबिहा नफरत से उसे घूरने लगी थी। आप जैसे शख्स ना कभी बदल नहीं सकते और ना ही किसी की मोहब्बत के लायक होते हैं, क्योंकि आदत ज़रूर बदली जा सकती है मगर फितरत नहीं, और जुर्म करना फितरत है आपकी। अरे मेरी ही क्या, आपको तो किसी जानवर की भी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करते, फिर मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? अबिहा इंतहाई हकारत से बोली थी और अबिहा का ये अंदाज़ देखकर फरमान का पारा चढ़ना फिर से शुरू हो गया था। वो उसी गुस्से में उसने ज़ोर से अपना हाथ ज़मीन पर मारा और फिर ज़ोर से कहके लगाने लगा, जैसे अपनी ही तकलीफ़ पर हंस रहा हो। हा हा हा, बिहू बिहू बिहू, सही कहा तुमने, बहुत बुरा हूँ मैं, मगर अबिहा जान, अब तुमने सिर्फ वो फरमान देखा है जो दिलो जान से तुम पे मरता था, जिसके जीने की वजह तुम ही बन गई थी, मगर तुमने उसकी मोहब्बत के साथ साथ उसको भी जलील और रुस्वा किया। नहीं चाहिए ना तुम्हें, ना मेरी मोहब्बत, ना दीवानगी, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, हमेशा रहना तो तुम्हें इधर ही है, मगर अब वो मलिक फरमान तुम्हारे साथ होगा जिसका गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नफ़रत तो बहुत दूर की चीज़ है। अच्छा क्या करोगे तुम, जान से मार दोगे जैसे उस लड़की को मारा था? फरमान की बात काटते हुए अबिहा ज़ोर से चीखी थी, जबकि उसकी बात सुनते ही फरमान तैश से उठा और एक ज़ोर का थप्पड़ अबिहा के मुंह पे दे मारा।